ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ناظرین، جیسا کہ آپ مشاہدہ اور ملاحظہ فرما رہے ہیں، ولایت کا سفر چینل کی جانب سے آپ تمامی حضرات ناظرین و مومنین کو ہم تہہ دل سے، اور جو ولایت کا سفر چینل کے جو آرگنائزر ہیں، جو موجود ہے، جو قائم کرنے والے ہیں، سمیر بھائی نوحہ خان کی طرف سے بھی ہم آپ کی خدمت میں مولا عشق کشا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کے پربہار موقع پر آپ ذات کو تہہ دل سے مبارک پیش کرتے ہیں. آپ اور احساس کو مولا کی ولادت ایمانت. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے جس قول ربانی کی تلاوت سنی، اب اس کی خط و خال اور اس کے شان نزول آپ کی قیمتی سماعتوں کی نظربان کرنا چاہتی. کائنات عالم و آدم کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، شاد حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یعنی اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب امیر کائنات مشکل کشائے کونین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یا ان کا ظہور ہوا، یا اللہ نے انہیں بھیجا کعبے کے اندر، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جاء الحق، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹا. اور اللہ کی یہ سنت ہی ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے. کون سا علی جسے پوری کائنات پہ ذرے ذرے یاد کرتے ہیں، ہر لپا علی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہمارے اور آپ کے مولا تشریف لائے ہیں، اور ان کے آنے کا بھی ایک بہت عظیم ایک سسٹم ہے، اور ان کے آنے کی بھی ایک تاریخ ہے جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. مومنین، خانہ کعبہ بنانے والے کون ہیں ہر ایک انسان جانتا ہے، اور ہر کلمہ وہ کے ذہن میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے. اور آپ خود سوچئے، کعبے کی تعمیر میں اتنی احتیاط برتی گئی ہے، وحی الہی کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق، کہ کوئی بھی نجس ہاتھ نہ اینٹوں میں لگنے پائے، نہ پتھر میں لگنے پائے جن سے دیواروں کو کھڑا کیا جائے. معصوم ہاتھ ہونا چاہیے تعمیر خانہ کعبہ کے لیے. تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ ابو طالب کے فرزند، ولی خدا، جانشین پیغمبر، زوج حضرت صدیقہ طاہرہ یعنی شوہر ہے صدیقہ طاہرہ کے، اور پدر ہیں حضرات حسنین کے، اور جناب زینب ام کلثوم کے. ان کی آمد اتنی نورانی اور اتنی چمتکاری آمد ہے کہ کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا. ابھی سرکار تشریف نہیں لا رہے ہیں، مگر آمد کا جو مقام ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے، مقدس ہاتھوں کے ذریعے، مقدس پیروں کے ذریعے، مقدس فکر کے ذریعے.
مقدر سوچ اور خیال کے ذریعے کون تعمیر کرنے والا خانہ کعبہ کی ہے؟ حضرت ابراہیم۔ کون تعمیر کرنے والے حضرت خانہ کعبہ کے ہیں؟ حضرت اسماعیل۔ ان دو معصوم باپ بیٹوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ کیوں تعمیر کیا؟ کیا جناب ابراہیم نے پوچھا نہ ہوگا اللہ سے؟ کیا جناب اسماعیل نے پوچھا نہ ہوگا اللہ سے؟ تو عجب نہیں جب اللہ سے پوچھا ہو کہ اے اللہ تو کعبے کی تعمیر کیوں ہمارے ہاتھوں سے کروا رہا ہے؟ تو عجب نہیں قدرت آواز دے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت میں ہم اپنے چہرے کو وہاں نازل کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں کو وہاں نازل کریں گے، ہم اپنے بدن کو وہاں نازل کریں گے، یعنی اس کا چہرہ ہمارا چہرہ ہوگا، اس کا بدن ہمارا بدن کہلائے گا، اور اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کہلائیں گے، جی اس کی سوچ ہماری سوچ کہلائیں گی، اس کے پہلو ہمارے پہلو کہلائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے مومنین، روایات سے یہ ثابت ہے کہ جب 13 رجب کو وحی الہی کے مطابق مادر حضرت مولا مشکل کشا حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کی وحی کے اشاروں پر حضرت ابو طالب کا گھر چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف چلی، وہی آواز دے رہی ہے کہ اے حجت خدا کی مادر گرامی، آپ منزل مقصود پہ آ جائیے، اب ظہور علی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ 13 رجب تھی، اللہ نے بلایا، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف پڑھی۔ ایسے موقع پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض وہاں ہوتا ہے جہاں فکر بشریت شامل ہو، اعتراض وہاں نہیں ہوتا جہاں وحی الہی شامل آن ہو۔ لیجیے وحی کے اشارے پر جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لے آئیں، خانہ کعبہ کے قریب جو آئیں تو کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کا جو مین گیٹ ہے، مین ڈور ہے، مین دروازہ ہے، وہ بند تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جلی اور علی میں گفتگو ہوئی ہوگی، جلی اور علی میں گفتگو ہوئی ہوگی کہ فاطمہ بنت اسد تشویش کا شکار نہ ہو پائے، کیونکہ ہم نے وہی نازل کی، فاطمہ ہم آپ کو کعبے میں بلا رہے ہیں، کیونکہ کعبے میں علی کا ظہور ہونا ہے، کیونکہ کعبے میں علی کی ولادت ہونا ہے، ہم اپنی حجت کو وہاں پیدا کریں گے، آپ آئیے کریں۔ یہ سوچنے کا موقع تک اللہ نے نہیں دیا جناب فاطمہ بنت اسد کو کہ مین ڈور میں تو تالا پڑا ہوا ہے، مین ڈور تو مقفل ہے، مین دروازے میں تو قفل لگا ہوا ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ یہ سوچے بغیر جلی نے علی کو آواز دی کہ ماں کو سمجھاؤ، دروازہ اگر کھلا نہیں ہے تو دروازے سے عام لوگ جایا اور آیا کرتے ہیں، بالکل دروازے کی ضرورت نہیں ہے، تم دیوار کے قریب جاؤ، دیوار کے قریب جیسے ہی پہنچو گی تم دعا کر کے تو دیکھو دروازہ نہ بن جائے تو مجھے خدا خدا نہ کہنا۔ اور یہی سبب ہے، خدا کی قسم، جناب فاطمہ بنت اسد ایک طرف وحی کی آواز کو سن رہی تھی، ایک طرف علی کی آواز کو سن رہی تھی۔ مادر گرامی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ واسطہ دیجئے، آپ مناجات کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ واقعی کیا مناجات تھی؟ اے اللہ، میں تیری کریمیت پر بھروسہ کرتی ہوں، تیری توحید پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء اولیاء پر ایمان رکھتی ہوں، تیری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ اے اللہ، میری اس مشکل کو آسان فرما۔ جیسی دعا امیر المومنین کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ کی تھی، ابھی کلمات دعا تمام نہیں ہوئے تھے کہ دم سے دیوار میں در پیدا ہوا اور فوراً وحی کی آواز آئی، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گی، خانہ کعبہ میں انٹر ہو جائیے، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! واہ رے، ماں ہو تو ایسی اور بیٹا ہو تو کائنات میں ایسا۔ ماں فاطمہ بنت اسد، بیٹا علی ابن ابی طالب،
اللہ اکبر، بڑی عظیم منزل ہے۔ دیجیے صاحب، وہی کے اشارے پر جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں انٹر ہو گئیں۔ یہ آج پتہ چلا کہ کل ابراہیم نے خانہ کعبہ کو کیوں تعمیر کیا تھا، کیوں بنایا تھا۔ اللہ کو آج 13 رجب کے دن علی کا سچا خانہ بنانا تھا، اور شاید اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا بمنزلتی کعبہ، اے علی آپ کی منزلت کعبے جیسی ہے، اے علی آپ کی شان کعبے جیسی ہے۔ کیوں کعبے جیسی کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا کعبے جیسی آپ کی شان ہے؟ مطلب رسول کے کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی انسان کعبے سے پھر جائے وہ دین سے پھر جاتا ہے، اور جو انسان علی سے پھر جائے وہ ایمان سے پھر جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کتنی مثال عظیم پیغمبر اکرم نے دی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح رخ کائنات کر کے عبادت کر رہی ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ جس رخ پر لگا ہوا ہے اس رخ کو علی کہتے ہیں۔ زمانہ کیا سمجھے کہ جب کعبے نے کیسا جشن منایا، زمانے سے کعبے کو بھی انتظار تھا کہ میرا مکین آ تو جائے، میرا مکین آ تو جائے، تبھی تو میری قسمت کا سویا ہوا مقدر جاگے گا۔ اور جب خانہ کعبہ میں 13 رجب کو مولا مشکل کشا تشریف لے آئے، اور روایات بتاتی ہے اتنے مطمئن تھے جناب ابو طالب کہ ایک مرتبہ بھی تشویش نہ ہوئی کہ 3 دن تک گھر سے باہر نہیں ہے فاطمہ بنت اسد۔ آج ہی کوئی زوجہ پل دو پل، ساعت 2 ساعت کے لیے شوہر کو بتائے بغیر گھر سے نکل جائے تو تہلکہ مچ جاتا ہے، ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں غفلتیں ہوتی ہے، یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں فیصلے خطبہ ہوتے ہیں، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان بشریت کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں کا تو نظام ہی زمانے سے الگ ہے۔ یہ ڈیوڑی وہ ڈیوڑی ہے کہ جہاں وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ ایک لمحے سے کے لیے بھی نہ علی سے الگ ہے، نہ علی ایک لمحے کے لیے اللہ سے الگ ہے۔ تو اب حضرت ابو طالب کا اطمینان قلب یہ بتا رہا ہے کہ جیسے بیٹا اللہ کی وحی سے جڑا ہوا ہے، ویسے ہی باپ بھی اللہ کی وحی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب کا اطمینان بتا رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، کوئی معمولی ماں کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد حضرت عمران کی زوجہ کو کہتے ہیں، فاطمہ بنت اسد مادر امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں، جو ہر وقت سائے کی طرح علی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہو، اس ذات کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے 3 دن تک اللہ نے میزبانی کی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی میزبانی 3 دن تک کی ہے، اور 30ویں دن وہی ہوئی پیغمبر کو۔ کیا ہے پیغمبر جس کا آپ کو انتظار تھا وہ کعبے میں آ گیا۔ اب کعبے تک آپ کو چل کے جانا پڑے گا اس کو لینے کے لیے۔ ہم نے یہاں سے تو بھیج دیا ہے اپنی حجت کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو، مشکل کشا کو۔ اب اسے لینے کے لیے پیغمبر کوئی چھوٹا موٹا نہیں جائے۔ آپ چونکہ تمام ذرات مادیت و ذرات نورانیت سے سب سے عظیم ترین ہے، اسی لیے نعمت کی سب سے عظیم ترین ہم نے نازل کی ہے خانہ کعبہ میں، اور اس کو لینے جانے کے لیے پیغمبر آپ کو زحمت کرنا پڑے گی۔ جائیے پیغمبر، اپنے داماد کو کعبے سے لے کے آئیے، اپنے بھائی کو کعبے سے لے کے آئیے، سلطان نصیر کو کعبے سے لے کے آئیے، جو آپ کا بھی رہنما ہے، جو آپ کا بھی حفاظت کرنے والا ہے، جو آپ کا بھی مددگار ہے، جو آدم کا بھی مددگار، جو نوح کا بھی مددگار، اور شاید کسی لیے اللہ نے
کوكب درری میں فرمایا جو حدیث قدسی کے جملے ہے، یا احمدو قد ارسلت علیا مع كل نبی سرا وما كسر وعلانیہ۔ ناظرین، بڑی عجیب منظر ہے، خوش ہونے کا مقام ہے۔ ہم مولا مشکل کشادی ولادت کا لمحہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا اے احمد، ہم نے علی کی مدد، علی کے ذریعے سے آپ ہر نبی کی مدد پوشیدہ طور پر کی ہے، ہر زمانے میں کی ہے۔ ہر نبی کی مدد علی کے ذریعے سے پوشیدہ طور پہ کی ہے۔ وما کسر وعلانیہ، اور اے میرے حبیب احمد، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل و مدثر، اے میرے رسول، اے میرے محمد، میں نے آپ کی مدد علی کے ذریعے سے پوشیدہ طور پر بھی کی ہے اور ظاہر بظاہر بھی کی ہے۔ اب آپ کا مددگار کعبے میں آ رہا ہے، یہ کائنات کا بھی مددگار ہے، یہ آپ کا بھی مددگار ہے۔ تو مومنین، اس کا راز کب کھلا کہ یہ محمد کا بھی مددگار ہے؟ خیبر کو نہ سنا ہو تو ایک مرتبہ خیبر کو سن لیجئے کہ جب 39 دن تک یہ معرکہ آرائی اور بھاگم دوڑی ہوتی رہی تو آخر میں پھر اللہ نے آواز دی، نادے علی جم وزہر لجائب تجدون اللہ فی النوائے حبیب، آپ جی علی کو آواز دو، اور جب علی کو آواز دو گے تو آپ اپنا عون، اپنا مددگار علی کو پائیں گے، ہر مشکل کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر۔ تو عزیزان گرامی، جب میں جملات کی خدمت میں گزارش کر دوں، یہ پربہار ولادت کا موقع ہے کہ جب محمد کا کام بغیر علی کی مدد کے نہیں چلتا تو پھر کسی امتی کا کام بغیر علی کی مدد کے کیسے چلے گا؟ آئیے ناظرین، 3 دن ہو گئے، تیسرے دن پیغمبر خانہ کعبہ پہ پہنچے۔ اب جو پہنچے تو کیا دیکھ، ماں کی کیفیت کچھ متبہر سی ہے۔ پوچھا، مادر گرامی کیا بات ہے؟ کیونکہ رسول اللہ جناب فاطمہ بنت اسد کو مادر گرامی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ولادت سے پہلے ہی جناب آمنہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب ماں کا پیار رسول اللہ کو جو ملا ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے ذریعے سے۔ مادر گرامی، خیریت تو ہے؟ ہاں محمد، بیٹا تو پیدا ہوئے 3 دن ہو گئے، لیکن 3 دن سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب جیسے پیغمبر آگے بڑھے اور پیغمبر نے آغوش پھیلائی، میرے علی، میری جان میری آغوش میں آ جا، میری روح میری آغوش میں آ جا، میری نعمتوں کا بچانے والا، میری کشتی کو پار لگانے والا، میرے مقصد میں میرا بھاگیدار، میرے آغوش میں آ جا۔ جیسے ہی آغوش بڑھائی ویسے ہی امت کے علی آغوش کے رسالت میں آ گئے، اور آغوش رسالت میں جیسے ہی آئے فوراً لب کھلے، ایک ہی جملہ تھا زبان پا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر! اس کائنات میں رسول اللہ کو سب سے پہلے رسول کہنے والا اور سلام کے ذریعے وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس نے خانہ کعبہ بھی پہل آنکھ کھولی، محمد کے چہرے پر نظر پڑی تو سلام کیا ہے۔ کس انداز میں سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔ لیجیے حضور، ادھر سلام ہوا، ادھر گفتگو ہوئی، اور ادھر مولا مشکل کشا نے ایک ہی اشارہ دیا، اور وہ سوالیہ اشارہ کیا، یا رسول اللہ، کہیے تو توریت پڑھوں، کہیے تو انجیل پڑھوں، کہیے تو زبور پڑھوں، کہیے تو قرآن پڑھوں۔ بس جیسے ہی اشارہ کیا سوالیہ مولا مشکل کشا نے، نہ یہاں کھانے کی بات ہوئی، نہ یہاں ناچتے کی بات ہوئی، نہ یہاں آسمان کوئی رکھ رکھاؤ کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی دستہائے رسالت میں امیر المومنین آئے، فوراً اشارہ سوالیہ کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اب رسول اللہ بھی نسلوں کی بات کو جانتے ہیں، عقلوں کی بات کو جانتے ہیں، فوراً تصدیق کی، اے علی بے شک آپ یہ کام کر گزریے۔ شاید میرا مولا اہل کائنات کو یہ درس دینا چاہ رہا ہو، شاید
قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ اب اشارہ جو کیا فوراً رسول اللہ نے تصدیق فرمائی، مولا کائنات نے توریت کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، اب یہ ہے کہ قرآن کو بھی پڑھا۔ ابھی جی روایت بتاتی ہے کہ ابھی تلاوت کا سلسلہ قرآن کا آخری منزلوں میں تھا کہ فوراً تصدیق رسالت ہوئی، یعنی رسول نے تصدیق کی کہ اے علی آپ نے توریت ایسی پڑھی، صاحب توریت سے بہتر پڑھی، آپ نے زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، اے علی آپ نے توریت کی تلاوت صاحب توریت سے بہتر کی ہے، آپ نے زبور کی تلاوت صاحب زبور سے بہتر کی ہے، آپ نے انجیل کی تلاوت صاحب انجیل سے بہتر کی ہے۔ اور یہاں پہ آگے ایک عجیب سا انداز پیغمبر نے اپنایا تاکہ امامت رسالت سے الگ نہ ہونے پائے، اور رسالت ایک لمحے کے لیے امامت سے الگ نہ ہونے پائے۔ ناظرین عجب انداز اپنایا پیغمبر نے کہ اے علی آپ نے قرآن کی تلاوت ایسے کی ہے جیسے میں محمد تلاوت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی بڑا عجیب انداز تھا۔ لیجیے صاحب تلاوت ہو گئی، اور یہ کیوں کی تلاوت، اس کی بھی وجہ ہے تاکہ جو اہل عرب کہتے تھے رسول اللہ کو امی، یا آنے والے دور میں ایسا فتویٰ کوئی بلند ہونے والا تھا، مولا کائنات کی نظر ان فتووں پر بھی تھی، اسی لیے پہل آنے کے بعد مولا مشکل کشا نے چاروں کتابوں کی تلاوت کی ہے، اور زمانے کو بتا دیا کہ جس کا وسیع پڑھا لکھا ہو، اس کا سردار، اس کا بادشاہ محمد امین نہیں ہو سکتا، اس کا بادشاہ محمد امین نہیں ہو سکتا۔ نہیں جی حضرات، اب وقت پورا ہو رہا ہے، وقت تمام ہو گیا، بس ایک یا دو پل کی بات ہے۔ حضور لے کے جیسے ہی مولا مشکل کشا کو لے کے خانہ کعبہ کے باہر آئے، اہل عرب جو جہالت کا پیکر تھے سب قریب آ گئے اور کہا اے محمد علی کو گھر پر نہ لے جائیے ابھی، یہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کوئی شکل و شباہت میں تو پیدا ہوتا ہے، یا تو ننیحال پہ ہو یا تو ننیحال پہ ہو۔ اے محمد آپ سے زیادہ علی کے بارے میں کوئی انفارمیشن صحیح نہیں دے سکتا، سرکار آپ بتائیے کہ یہ علی پیدا ہوئے ہیں تو کس کی شکل و شباہت میں پیدا ہوئے ہیں؟ ابھی محمد چپ تھے کہ وہی آئی، حبیب کہہ دے، میرے حبیب کہہ دے، اہل عرب سے کہہ دے، پوری دنیا سے کہہ دے، پہلے کائنات سے کہہ دے کہ علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے، علی کی ذات میری ذات ہے، علی کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، علی کا پہلو میرا پہلو ہے۔ آپ کو ملا کے نہ ننیحال پہ علی ہے نہ ننیحال پہ علی ہے، علی کا جو رشتہ ہے جلی کا رشتہ ہے۔ ہم زمانے کو سوچنا چاہیے کہ جلی کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ ابھی تھوڑا اور آگے بڑھے تھے، آخری مرحلہ کر کے بات کو تمام کرنا، ابھی تھوڑا اور آگے بڑھے تھے، روایات میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ آ گئے اور کہا یا اے محمد، ہاں ہم اس بات کو اس وقت تسلیم کریں گے کہ دیکھیے ہمارے عرب کا ایک دستور ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جانچ پرکھ کے لیے ہم اسلحے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیجیے روایت بتاتی ہے کہ مولا مشکل کشا آپ کو آغوش میں اس وقت لیے ہوئے تھے رسالت معاذ، اور کہا ٹھیک ہے ہم پتھر والی کو لٹائے دیتے ہیں، آپ کو جو کام کرنا ہو کر گزریے، شاید کہ محمد کی نظر علی پہ ہو اور علی کی نظر محمد پہ ہو، امامت و رسالت میں گفتگو ہو گئی ہو۔ یا نبی خدا گھبرائیے نہیں، ایک چمتکار کعبے میں ہوا تلاوت کی صورت میں، دوسرا چمتکار کعبے کے باہر ہوگا اسلحے کو پھاڑنے کی صورت میں، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ جس کا وسیع اتنا علم والا ہو، جو 4 صحیفوں کی تلاوت کر دے، تو اس کا جو بادشاہ ہے وہ کتنی طاقت والا ہوگا، کتنے علم والا ہوگا۔ یہ صاحب اژدہا قریب آیا سننے کے لیے، اب تو قریب آیا تو مولا کائنات نے اپنی انگشت شہادت آگے بڑھائی اور اسلحے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
اب اہل عرب چیخنے چنگھاڑنے لگے کہ اے محمد جو ہماری نسلوں کو پرکھتا تھا آج اس بچے بھی اس کو مار ڈالا، تو آج اب نہیں اللہ کی وحی آئی ہو، لیکن محمد تو بغیر اب اپنی مرضی کے ساتھ بولتے نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے، یا شاید وحی آئی ہوگی تو قدرت نے آواز دی ہوگی اے میرے حبیب آپ اہل عرب سے کہہ دو کہ ابھی تک تم جہالت میں تھے، ابھی تک اندھیروں میں تھے، اب تم اجالے میں آ رہے ہو، ابھی تک اندھیروں میں نسلوں کی پہچان اژدہا کیا کرتا تھا، اور اب علم کے اجالے میں نسلوں کی پہچان پیکر علم علی کرے گا، جو علی سے وابستہ ہوگا وہ انانی کہا جائے گا، جو علی سے رخ موڑ لے گا وہ غیر انانی ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔